خاتم النبیین سیدنا و نبینا طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر کے مرضی پروردگار کو خرید لیتے ہیں. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر خلاق کائنات نے امیر المومنین کے اس خاص صفت کا اس انداز سے ذکر کر رہا ہے کہ یقیناً اے فرشتوں ذرا زمین کی جانب جھک کر دیکھو، ذرا زمین کی طرف جھک کر دیکھو، میں نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے. غور سے دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی پر کس طرح قربان ہو رہا ہے. میں نے اے جبرائیل اے میکائیل میں نے تم کو بھی ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے. ایک کی عمر دوسرے کی عمر سے کم ہے. تم میں سے کون ہے جو اپنی عمر دوسرے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہے؟ کسی سے آپ یہ سوال کریں ہم میں سے کتنا ہی بڑا مثلا متقی پرہیزگار سخی ہو دیندار ہو، لیکن اس سے آپ کہیے کہ بھائی اپنی زندگی کا کچھ حصہ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال آپ اپنے بھائی کو دے دیجئے، کوئی تیار نہیں ہوگا. مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ پیسے کہیے، ہم جتنا پیسہ ہو سکتا ہے اتنا پیسہ لگا دیں گے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی 2 سال زیادہ زندہ رہے اور میں اس سے 2 سال پہلے مر جاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یقیناً یہ ممکن نہیں ہے. فرشتوں نے یہی کہا ہے میرے پروردگار تو نے ہمیں رکوع میں خلق کیا، ہم رکوع کرتے رہ گئے. تو نے سجدے میں خلق کیا، ہم سجدہ کرتے رہ گئے. تو نے تسبیح و تحلیل کے عالم میں ہمیں خلق کیا، ہم تسبیح تحلیل میں رہ گئے. معبود عبادت کر سکتے ہیں، ایثار نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ فرشتے کیا کریں؟ معبود عبادت کر سکتے ہیں، ایثار نہیں ہو سکتا. ایثار کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنی زندگی کو قربان کرنا اور دوسرے کی زندگی کو بچانا. کہا لیکن دیکھو میں نے کیسے 2 بھائی بنائے ہیں. تم غور کرو یہ 2 بھائی کیسے ہیں جو ایک دوسرے پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے. جاؤ ان کی حفاظت کے لیے جاؤ. عزیزان گرامی، 2 فرشتے آئے، ایک پائیتی کھڑا ہے، ایک سرہانے کھڑا ہے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مبارکباد دے رہے ہیں کہ دیکھو کتنی خوشی، کتنی بڑی جو ہے خوشی کا مقام ہے، کتنا عظیم مرحلہ ہے کہ علی ابن ابی طالب اپنے آپ کو قربان کر کے رسول کی جان بچا رہے ہیں. جناب جبریل نے کہا بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب، اے ابی طالب کے بیٹے مبارک ہو مبارک ہو. میں نے کہا تم نے کون سا نام لے لیا؟ یہ تم نے کون سا نام لے لیا؟ دنیا میں تو لوگوں نے کافر مشہور کر کے رکھا ہے. دنیا میں تو لوگوں نے کافر مشہور کر رکھا ہے، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ آپ محسوس کریں کہ مثلا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہو یا بہت بڑا انجینئر ہو یا کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہو، آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی بڑا موقع ہو، اس سے آپ مبارکباد پیش کیجیے، اس کے ہاتھ میں تحفہ دیجیے اور کہیے کہ
مبارک ہو بہت بہت آپ کو بدھائی ہو کہ آپ فلاں چور کے بیٹے. یہ طریقہ ہے. اتنا بڑا خوشی کا مقام ہے, اتنی عظیم منزل ہے, ایسے موقع پر کیسے مبارکباد دینا چاہیے؟ کہنا یہ چاہیے تھا اے علی مبارک. ایسے موقعوں پر جو کہتے ہیں دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا. آپ سیدھے کہیے یا علی مبارک ہو. جبریل آپ نے کیوں یہ کہا کہ بخن لکا یا ابن ابی طالب, اے ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو کہ آپ پر اللہ یباہی لکا, خداوند عالم تم پر فخر و مباحات کر رہا ہے. یہ جناب جبریل کا جملہ, بخن لکا یا ابن ابی طالب یباہی بکا, ان اللہ یباہی بکا, اللہ تم پر فخر و مباحات کر رہا ہے, مبارک ہو. اس سے بڑا اور خوشی کا مقام ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس ذات پر خداوند عالم فخر و مباحات کر رہا ہے, فخر کر رہا ہے. یقیناً میں نے کیسے دو بھائی بنائے ہیں جو ایک بھائی دوسرے بھائی پر قربان ہو رہا ہے. جبریل کہیں گے تمہیں نہیں معلوم میں نے کیوں یہ کہا ہے کہ ابن ابی طالب, اس لیے کہ یہ بستر رسول پر علی نہیں سو رہے ہیں بلکہ ابی طالب نے, جو شیب ابی طالب میں روزانہ رسول کے بستر پر کبھی عقیل کو اور کبھی رسول کے بستر پر جعفر کو, کبھی عقیل کے بستر پر طالب پر, یعنی اپنے چاروں بیٹوں کو روزانہ رات بدلتے تھے. کبھی عقیل کے بستر پر رسول کو سلاتے تھے, عقیل کو رسول کے بستر پر سلاتے تھے, کبھی علی کے بستر پر رسول کو سلاتے تھے, کبھی رسول کو علی کے بستر پر سلاتے تھے. یعنی اس طرح شیب ابی طالب نے روزانہ ابو طالب اپنے بیٹے کو رسول کے بستر پر سلا کر کے رسول کی جان بچا رہے تھے. آج وہی جذبہ ہے جو علی لے کر کے 40 تلواروں کے سائے میں سکون کی نیند سے سو رہے ہیں اور رسول کی جان بچا رہے ہیں. ایک صلوات بھیجو محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ علی نہیں سو رہے ہیں بلکہ یہ ابو طالب نے جو سکھایا ہے, جو ابو طالب نے جذبہ دیا ہے, وہ جذبہ سامنے ظاہر ہو رہا ہے. ورنہ آپ سنیے لوگوں نے جناب ابو طالب کو بہت کچھ کہا ہے. جناب ابو طالب کی معرفت ہی نہیں, کسی کو معرفت ہی نہیں ہے جناب ابو طالب کا. آپ محسوس کریں کہ اسی کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ شاعر نے بہت اچھا جملہ کہا ہے, سب عظمت و کمال جسے کردگار دے, سب عظمت و کمال جسے کردگار دے, موت و حیات پر جسے کل اختیار دے, موت و حیات پر جسے کل اختیار دے. میں نے سنا نہیں کسی کافر کو آج تک. ظاہر سی بات ہے آپ جناب ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں تو نعوذ باللہ آپ علی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا نہیں کسی کافر کو آج تک, بیٹی نبی دے اور خدا ذوالفقار دے. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, بیٹی نبی دے اور خدا ذوالفقار دے. عزیزان گرامی یہ جناب ابو طالب کا جذبہ تھا کہ آج علی بستر رسول پر 10 سال کا سن تھا. علی 10 سال کے ہیں جب رسول کفار مکہ کے درمیان تبلیغ کے لیے گزرے ہیں. اس وقت جناب ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اے علی تمہارے سپرد کر رہا ہوں, اگر ایک زخم بھی, ایک پتھر بھی میرے نبی پہ آیا تو اس کے ذمہ دار تم. رسول اللہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. علی کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال. یہیں پہ ایک جملہ اور آپ کے سامنے واضح ہو جائے, ایک بات اور طے ہو جائے. لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ علی چھوٹے قد کے تھے اور شکم بڑھا ہوا تھا اور ایسے تھے, یعنی ان کی صفات نعوذ باللہ استغفر اللہ بیان کیا. میں نے کہا اگر وہ چھوٹے تھے, آپ محسوس کیجیے گا رسول 40 سال کے ہیں, علی 10 سال کے ہیں. جب ہجرت کر رہے ہیں تو آپ مان لیجیے مثلا 5 سال اور بڑھ گیا ہوگا. 13 سال مکے میں رسول اللہ نے اعلان رسالت کے بعد 13 سال مکے میں رہے. تو وہی آپ 10 سال اور فرض کر لیجئے کہ جب رسول اللہ ہجرت کر رہے ہیں تو علی 10 سال کے نہیں 20 سال کے ہو گئے, 15 سال کے ہو گئے. رسول اللہ اس کا مطلب 50 سال کے ہو گئے, ٹھیک ہے, 45 سال یا 50 سال کے رسول اللہ ہو گئے. ایک انسان جو
اور سارے مسلمانوں نے لکھا کہ رسول اللہ طویل القامت تھے اور قد ان کا بہت اچھا تھا، لہیم شہیم تھے، ماشاءاللہ اچھے تھے ہر اعتبار سے، ساری صفات مسلمان بیان کرتے رسول۔ جب رسول اللہ شب ہجرت کہتے کہ اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، علی نے کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ رسول اللہ نے کہا کہ اے علی اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ لیا، یہی کہا ہے کہ علی کے سونے سے رسول تمہاری جان بچ جائے گی۔ امیر المومنین بستر پر سونے سے پہلے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امیر المومنین نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا، 40 تلواروں کے سائے میں سونا، کسی کو ایک خنجر ایک تلوار صرف سینے پر لگا کر کے لٹا دے اور کہہ کے سوئیے آپ اطمینان سے، نیند آئے گی؟ در اہل بیت کہتے ہی اسے ہیں جہاں فطرت بدل جاتی ہے، جہاں فطرت بدل جاتی ہے۔ ایک تلوار نہیں 40 تلواروں میں سونا، یہ خارق العادہ جو کہتے ہیں دماغ سے بلند باتیں ہیں، عقل سے ماورا باتیں ہیں کہ کوئی انسان، جب علی نے سنا کہ رسول نے کہا یا علی اللہ نے مجھ سے یہی کہا ہے کہ تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی، تو علی نے بغیر چوں چرا کے فوراً سجدہ خالق میں سجدہ شکر کے لیے جھک گئے، فوراً علی نے سجدہ شکر کیا۔ وہ تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر تھا کہ جب علی نے سجدہ شکر ادا کیا ہے، جس سنت پر آج ہم ہر نماز میں ادا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ جس سنت کو آج ہم ہر نماز کے بعد سجدہ شکر کرتے ہیں۔ یہی اسی لیے میں کہتا ہوں، پچھلے مجلس میں نے کہا تھا جو علی والے ہیں نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا سجدہ شکر نہیں ہے؟ پتہ نہیں کہ نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا اور کچھ دعا پڑھے، اس کا پھر اٹھ کے سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تشیع کا پہچان، اہل تشیع کا یہ پہچان ہے کہ وہ علی کے چاہنے والے نماز کے بعد سجدہ شکر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہیں پر ایک بات پھر اسی سے جو یہ رسول اللہ نے کہا اے علی تمہارے تئیں لوگوں کے دلوں میں کینہ بغض بھرا ہوا ہے، تمہارے تئیں لوگوں کے دلوں میں بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے۔ اس وقت امیر المومنین نے سنا اور سننے کے بعد کہتے یا رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین محفوظ رہے گا؟ کیا میرا اسلام میرا دین محفوظ رہے گا، میرے ہاتھ میں ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا اے علی بے شک اس وقت دین تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اسلام محفوظ ہوگا، دین محفوظ ہوگا۔ یہ جملہ سن کر کے علی علیہ السلام، آپ دیکھو دنیا کے تمام لوگ، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں یا فرشتے ہوں یا انبیاء و مرسلین ہوں، کوئی بھی جب مصیبت کی بات آتی ہے تو لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں، لیکن امامت اسے کہتے ہیں جو مصیبت سن کر کے مصیبت پر شکر کرتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پھر سجدہ شکر کیا کہ یا رسول اللہ میں اس بات پر اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ کم از کم مجھ پر مصیبت آئے گی اور میرا دین محفوظ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہا یا علی میں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ علی سوتے کہا ایسے نہیں، پہلے میرے قریب آؤ، قریب آئے اور آنے کے بعد اپنا امامہ علی کے سر پر رکھا۔ دیکھیے دعویٰ کر لینا رسول اللہ کے خلیفہ وہ تھے، رسول اللہ کی جگہ پہ وہ آئے، رسول اللہ کے جانشین وہ تھے، رسول اللہ کے بہت خاص صحابی تھے۔ ایک امامہ، منبر کی بات ہی نہیں کرتا ہوں، ایک امامہ جو امامہ رسول اللہ کے سر پہ تھا، وہ امامہ علی کے سر پہ رسول اللہ پہنا رہے ہیں۔ رسول اللہ کے بعد امامہ لوگوں نے سمجھا دیا، لوگوں نے بہکایا، لوگوں نے چڑھایا اور خوب ان کے کان بھرا جناب عبداللہ ابن عباس، جناب عبداللہ ابن عباس کو لوگوں نے کان بھرا، کہا کہ جس طرح سے علی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، تم بھی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہو، میراث تمہارا بھی حق ہے، لہٰذا اٹھاؤ رسول کا امامہ تم پہنو۔
रसूल का अमामा तुम पहनो। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रसूल का अमामा उठाया, अपने सर पर रखे और चंद लम्हा बर्दाश्त न कर सके, लफ्ज़ों पर तो जो है, चंद लम्हा भी बर्दाश्त न कर सके। या अली मुझसे गलती हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ, ये अमामा मेरे सर से जल्दी से उठाओ, इस अमामे का बार तुम ही बर्दाश्त कर सकते हो। मालूम हुआ बार रिसालत सिर्फ इमामत बर्दाश्त कर सकती है, या बार इमामत रिसालत बर्दाश्त कर सकती है। किसी आयरे गैरे की हिम्मत नहीं है कि जो बार रिसालत को बर्दाश्त कर सके। एक सलवात भेजे मोहम्मद जो बारे अमामा रसूल का अमामा बर्दाश्त न कर सकता हो, वो रसूल की खिलाफत जानशीनी किस तरह से निभा सकता है। तो उसके लिए इल्म चाहिए। ये लिबास रसूल नजफ़ में जब आयतुल्लाह सिस्तानी ने मुझे पहनाया तो मेरे साथ के कुछ दोस्त थे, इराक़ी थे, वो कहने लगे कि ये हिंदी इनको अमामा दिया गया, हमें क्यों नहीं दिया गया। कहा इन लोगों ने उतना इल्म हासिल कर लिया है कि अमीरुल मोमिनीन के हरम में अगर कोई इराक़ी पहुँच करके मसले का सवाल पूछे तो जवाब दे सके, ये अमामा उसकी निशानी है। यानी वहाँ पर कोई शर्त नहीं है कि मसलन शर्म करेंगे, या जवान बूढ़ा औरतें कोई भी हरम में अमीरुल मोमिनीन में अगर आप अमामा लगा के टहल लें, कोई भी आगे कभी भी मसला पूछ सकता है, आपको मसले का जवाब देना। अगर आप मसले का जवाब न दे सके आप अमामे की तौहीन कर रहे हैं। यानी कम अज़ कम हम जैसे नादानों के लिए ज़रूरी है कि अमामा लगाएं उस वक्त जब कम अज़ कम इतना इल्म हो कि मसले का जवाब दे सके। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो सूरह बकरा जिसे याद ना हो, कुरान का एक सूरा जिसे याद ना हो, वो तख्त खिलाफत पर कैसे बैठ सकता है, वो कैसे जानशीन पैगम्बर हो सकता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद बहरुल उम्मा, लोगों ने बहरुल उम्मा का यानी उम्मत की रोशनाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास को, यानी अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास इतना इल्म था कि लोगों ने उन्होंने कहा कि उम्मत की रोशनाई है इब्न अब्बास। हे अब्दुल्ला, तुम अपने आप को कैसा पाते हो। कहा तुम मुझे अली के सिलसिले में सवाल कर रहे हो, मुझसे अली के बारे में पूछते हो। उनका इल्म समंदर है, मेरा इल्म मच्छर पर लगा हुआ पानी का जर्रा। मच्छर कितना छोटा होता है, मक्खी का आधा भी नहीं होता। का मच्छर पर पानी के जो उसके पर पानी के कतरात जो होते हैं, मैं वो मेरी मिसाल वैसी है, और अली की मिसाल समंदर की है। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक सलात पर मोहम्मद वाले रसूलुल्लाह ने अली को अमामा पहनाया। उसके बाद फिर अली का अमामा खुद उठा के अपने सर पर पहना, अपनी क़बा उतारी, अली को रसूलुल्लाह अपनी क़बा पहनाई। पैराहन जो आमतौर से जो लिबास होता है वो पैराहन उतारा, अली को पहनाया, अली का पैराहन खुद पहना, और अपनी क़बा अली को पहनाई, अली की क़बा खुद पहन ली, अली की आबा खुद पहन ली, अपनी आबा अली को पहनाया। यानी पूरा का पूरा, यानी अगर कुफ़ार मक्का ज़रा सा धोखा भी खाते तो अब कुफ़ार मक्का को बिल्कुल यकीन हो जाता कि यही रसूल है, कत्ल कर दो। या रसूलल्लाह, आप ये क्या कर रहे हैं, अपना लिबास, आपको जाना है, हिजरत करना है तो आप निकल जाइए। अली आपके बिस्तर पर सो रहे हैं, कुफ़ार को ये होगा कि रसूलुल्लाह सो रहे हैं, ये तो आप बिल्कुल यकीन दिला रहे हैं कि मैं ही सो रहा हूँ। अपना लिबास अली को दे दिया और अली का लिबास खुद पहन लिया। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर एक सवाल होता है, जब अली 10 साल 15 साल के हैं, उनका लिबास रसूल को कैसे आया। रसूल 40 साल 50 साल के हैं, रसूल का लिबास अली को कैसे आया। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर जिस्म में फ़र्क है लेकिन मनसब में फ़र्क नहीं है। जब हज़रत इब्राहीम का लिबास, हज़रत इब्राहीम का पैरहन हज़रत यूसुफ ने पहना तो बराबर वो फिट हो गया जनाब यूसुफ को। उसी तरह से जिस तरह से जनाब इब्राहीम को फिट होता था, जिस तरह से जनाब इब्राहीम को वो पैरहन बराबर फिट होता था, उसी तरह जनाब यूसुफ ने जब पहना तो वो भी बराबर उनको फिट आया। इसी तरह से रसूल का लिबास अली ने पहना तो बराबर फिट आया, और अली का लिबास रसूलुल्लाह ने पहना तो बराबर फिट आया। अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ इमामत ही और रसालत ही लिबास एक दूसरे का पहन सकते हैं, कोई दूसरा नहीं पहन सकता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद और जब बिल्कुल मुकम्मल शबीह बना चुके, पहना चुके, अभी एक मरहला और बाकी था।
کہنے لگے اے علی ایسے نہیں، میں جا رہا ہوں، اللہ تم کو میری شبیہ بنا دے گا، اللہ تمہیں میری شبیہ بنا دے گا۔ یہ تو اور تعجب کا مقام ہے، یعنی اب تک اذر ذرہ برابر دھوکہ بھی کھاتے تو اب تو بالکل یقین ہو جائے گا کہ جب اللہ رسول اللہ کی شبیہ بنا رہا ہے تو عزیزان گرامی اللہ نے علی کو رسول اللہ کی شبیہ بنائی۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ جو علی کو رسول اللہ شبیہ بنا رہا ہے اور آج ہم جو شبیہ بنا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ سنت الہی ہے کہ علی کو اللہ نے رسول کا شبیہ بنایا۔ آج ہم رسول کے وصی کی شبیہ بناتے ہیں، اس کے جانشین کی شبیہ بناتے ہیں، تو یہ غلط کہاں سے بدعت کہاں سے ہو گیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل اور محمد۔ اتنا واقعی میں ایسا شبیہ بنایا کہ ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا صحابی جب صبح نمودار ہوئی رسول اللہ ہجرت کر گئے، اور ہجرت کرنے یہ صاحب اپنے گھر سے نکلے اور سوچا کہ رسول اللہ کے پیچھے پیچھے جائیں، اتنے میں دیکھا کہ سامنے کھڑے ہوئے رسول اللہ، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ جملہ کہنا تھا، علی نے کہا کہ میں رسول نہیں ہوں، میں تو علی ہوں۔ یعنی 24 گھنٹہ اٹھنے بیٹھنے والا صحابی بھی جب علی کو دیکھا تو پہچان نہ سکا۔ عزیزان گرامی گویا رسول بتانا چاہے علی نفس رسول ہے، میں ہوں سامنے تو میں ہوں، اور جب میں نہیں ہوں تو میرا نفس ہے۔ جب رسول کا نفس ہے تو پھر رسول کی جگہ خالی ہی نہیں ہوئی۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم المرتبت شخصیت، ایسا رہبر، ایسا رہنما، آپ محسوس کریں علی کو کس قدر اپنے چاہنے والوں اور کس قدر علی کو رسول کے دین کا خیال۔ ایک قافلہ آتا ہے تقریباً 60-70 آدمیوں پر مشتمل، ایک قافلہ آتا ہے اور امام سے ملاقات کرنے کے لیے کوفے آتا ہے۔ ظاہراً جو ہے مولا کے ظاہری خلافت ہے سن 35 ہجری اور 40 ہجری کے بیچ کا واقعہ، کوفہ دارالخلافت ہے۔ قافلہ آیا اور آنے کے بعد قریب وقت نماز پہنچا، نماز ظہر ادا ہوئی، نماز پڑھ کر کے لوگ اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ یہ قافلہ اس انتظار میں ہے کہ علی نے نماز پڑھائی ہوگی، نماز پڑھانے کے بعد اب کھانا کھائے ہوں گے، کھانا کھانے کے بعد جا کر جیسا کہ ہمارا جو کہتے ہیں امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد کچھ لوگ مستحب ہے کہ مثلا 10 منٹ یا 5 منٹ آپ کا قیلولہ جسے کہا جاتا ہے آرام کر لیجیے، یہ مستحب ہے۔ تو قافلے کے سردار نے سوچا کہ علی نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھانے کے بعد کھانا کھائے ہوں گے، کھانا کھانے کے بعد آرام کر رہے ہوں گے، یعنی سونا، تھوڑا دیر سونا، صرف لیٹنا نہیں بلکہ ایک نیند جو کہتے ہیں 10 منٹ ہی صحیح آپ کو وہ مستحب ہے، تھوڑا دیر دوپہر کھانے کے بعد سونا چاہیے۔ یہ قافلے کے سردار نے سوچا کہ علی کھانا کھا کے سو رہے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے۔ وقت گزر گیا، شام ہونے والی تھی، کسی نے امیر المومنین تک خبر پہنچائی کہ آقا میرا مولا ایک قافلہ آیا جو آپ کی زیارت کرنا چاہتا، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا۔ مولا نے جیسے ہی خبر سنی گھبرا کے آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ تم لوگ کب آئے؟ کہا مولا ہم کو آئے بہت ٹائم ہو گیا، کئی گھنٹے ہو گئے۔ اور پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا، کیوں نہیں خبر دی؟ کہا مولا ہم نے یہ سوچا تھا کہ آپ نماز پڑھا کے کھانا کھا کے آرام کر رہے ہوں گے، ہم نے نہیں چاہا کہ آپ کو ڈسٹرب کرے یا آپ کے نیند میں یا آپ کے آرام میں خلل ہو۔ امیر المومنین نے جو جملہ کہا ہے واقعی اگر ہر عالم، ہر فقیہ، ہر انسان، ہر علی کے چاہنے والا اگر ایسا کرنے لگے تو یقیناً دنیا میں کوئی بے دین نہیں ہوگا، کوئی بے دین، کوئی گمراہ نہیں ہوگا، ہر کسی کو نجات ہوگی، ہر انسان صراط مستقیم ہوگا اگر ہر آدمی عمل کرنے لگے۔ علی نے جو جملہ کہا تم کیسی باتیں کر رہے، کون سا آرام؟ رات کو جگ کر کے ایک ہی شب سوئے، شب ہجرت،
پوری زندگی میں کوئی بتا نہیں سکتا علی سوئے. رات کو جگ کر کے میں اپنے خالق کی عبادت کرتا ہوں, رات بھر جگ کر کے میں اپنے خالق کی خدمت کرتا ہوں, اور پورے دن جگ کر کے اس کے مخلوق کی خدمت کرتا ہوں. اور جو ہے کتنا بڑا جملہ امیر المومنین نے کہا ہے, رات بھر جگ کے میں اپنے خالق کی خدمت کرتا ہوں, میرے معبود کی خدمت کرتا ہوں, اور پورے دن جگ کر کے اس کے بندوں کی خدمت کرتا ہوں. ایسا ہادی اور رہنما ہو, کوئی دنیا میں بے دین نہیں ہو سکتا, کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. شرط ہے کہ در علی پہ آئیں, شرط ہے در علی پہ آئیں اور علی کو سمجھیں. یقیناً جن کو ابھی میں نے پچھلی مجلس میں کہا کہ امیر المومنین کی شان رسول اللہ نے بیان کی, اے علی انتا و شیعتک یوم القیامہ علی الحوض, اے علی تم اور تمہارے شیعہ روز قیامت حوض پر ہوں گے. تسقونا, تم انہیں اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤ گے, ممن تحبون, جو لوگ تم سے محبت کر رہے ہوں گے. نعرے حیدری, نعرے سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل اے علی محمد. تم انہیں اپنے ہاتھوں سے سیراب کرو گے جو تم سے محبت کریں گے. وَتُمْنُونَ مِمَّن تُكْرِحُونَ, اور ان لوگوں کو حوض کوثر سے دور بھگاؤ گے جو لوگ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں. عزیزان گرامی, آج 8 محرم ہے, زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, وقت کافی ہو چکا ہے. ابھی 4 بجے دوسری مجلس بھی ہے اور مومنین کو وہاں بھی جانا ہے. آج 8 محرم ہے, آج کے دن سب مولا عباس کی حاضری کرتے ہیں, اور جس سے جتنا ہوتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, شیعہ ہو سنی ہو, جو بھی, ضرور نہیں ہے کہ صرف شیعہ ہی علی سے محبت کرتا ہے, ایسا نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو شیعہ سنی اور مسلمان سے مطلب نہیں, لیکن وہ علی سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت کو چاہتے ہیں, مولا عباس کو یاد کرتے ہیں, حسین سے محبت رکھتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں. عزیزان گرامی, عجیب مرحلہ ہے یہ. سرکار باب الحوائج, اس کے جیسا باوفا تاریخ بشریت میں نہیں ہے, تاریخ اسلام میں نہیں ہے. اسی کی وفا کی بنا پر دنیا کا ہر آدمی اپنے آپ کو اس کا گرویدہ سمجھتا ہے, دنیا کا ہر قوم کا انسان. کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں کیسے کروں. اپنی طرف سے آپ کوشش کریں, مولا عباس کے لیے مجھے ضرور کچھ کرنا ہے. اس ایام اعظم میں, اس ایام اعظم میں مولا عباس کے لیے کچھ ضرور کرنا ہے. ایک آیت اللہ تھے کربلا میں, ہر سال 8 محرم کو مولا عباس کی حاضری دیتے تھے اور بہت سارا کھانا پکواتے تھے اور عزاداروں کو کھلاتے تھے. وہ آیت اللہ مسلسل ہر سال کیا کرتے تھے. ایک سال ان کا انتقال ہو گیا, اب ان کا بیٹا ہے, وہ بھی پڑھا لکھا ہے, عالم ہے, روحانی ہے, لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ کرے تو کیسے کرے. لوگوں نے پوچھا, آغا جب آپ کے والد تھے تو ہر سال مولا عباس کی حاضری کرتے تھے, آج 8 محرم ہے, کیا آپ حاضری نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا اس وقت میرے پاس کچھ پیسے ہی نہیں ہیں. آپ اتنا کیوں فکر کرتے ہیں, آپ کوشش تو کیجیے. کہا اچھا ٹھیک ہے. ہاں, بابا کی پہچان تھی, لوگ جانتے تھے, ایک چاول کی مل تھی, وہاں پر پہنچے اور کہا کہ ایسی سی بات ہے, 8 محرم ہے, میں بابا کی نظر تھی, بابا ہمیشہ کرتے تھے, میں اس سال کرنا چاہ رہا ہوں, میرے پاس ایسا کچھ ہے نہیں, میں آپ کو بعد میں پیسے. کہا ہاں آپ فکر کیوں کرتے ہیں, مولا کے لیے آپ نے, آپ آغا زادے ہیں, آپ کو کہنے کی ضرورت ہے. اے جاؤ 4 بولی چاول ان کے یہاں پہنچا کیا کرو, اپنے آدمی کو, یا 4 بولی چاول جو ہے اس نے. یہ آئے کچھ لوگ, اتنے میں کچھ لکڑیاں لا کر کے جمع کر دیے, چاول لے جا کر کے چھت کے اوپر اس کی جو ہے مثلا صفائی ہو رہی تھی, بہرحال اس کی جو بھی وہ بنائی ہو رہی تھی دیکھ رہے تھے. اتنے میں ایک شخص 2 دمبا ہاتھ میں پکڑے ہوئے کان لے کے آیا اور کہا کہ یہ لیجئے, یہ دمبا, اس کو ذبح کیجئے, اس کا گوشت اور چاول باقاعدہ طور پر, اور ایک لفافہ نکال کے دیا. کہا کہ یہ لفافہ, اس میں کچھ پیسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کا مسالے وغیرہ جو بھی لگیں گے آپ اس سے لے لیجیے گا. اور پکانے والا وہ خود کہتا ہے جب آغا ہر سال پکواتے تھے کھانا اور اس سال آپ کر رہے ہیں تو مجھے بھی کوئی ہدیہ, کوئی پیسہ نہیں چاہیے, میں فری میں پکاؤں گا. عزیزان گرامی, ہم نے کوشش کی
اور مولا عباس نے ہر طرف سے انتظام کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا وہ دمبا کوئی اور نہیں مولا عباس نے بھجوائے تھے، اور پیسے جو لفافہ آیا تھا وہ بھی مولا عباس نے بھجوائے تھے۔ عزیزان گرامی، 8 محرم ہے، باب الحوائج کے نام پر جتنا ہو سکے، جس قدر ہو سکے، آج کے دن مخصوص حاضری ہوتی ہے، ضرور ان کے نام کی حاضری دلوائیں۔ ارباب اعضاء جو بھی حاجتیں ہوں گی، خالق کائنات ضرور اس حاجت کو پوری کرے گا، اس لیے کہ یہ باب الحوائج ہے، اس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ ارباب اعضاء عجیب منزل ہے، ایک معظمہ ہے، حاضری کے لیے انتظار کر رہی ہے، نظر کا سامان لے کے بیٹھی انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آئے جو نظر کر کے چلا جائے۔ اتنے میں ایک شخص نظر آیا، اور اس نے جہاں پر نظر کا سامان رکھا تھا کھڑے ہو کر کے تھوڑی دیر کھڑا رہا، اس کے بعد پھر کہتا کہ لے جاؤ تمہاری نظر ہو گئی۔ اس معظمہ نے کہا کہ کیسے نظر ہو گئی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تم نے کیسے نظر کر دی؟ مومنہ کہتی ہے اس طرح سے کیسے؟ جب مسلمان کوئی نظر کرنے کے لیے آتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نظر کرتے ہیں، تم نے تو ہاتھ کو بلند ہی نہیں کیا، تم نے تو ہاتھ کو بلند ہی نہیں کیا، پھر کیسے نظر ہو گئی؟ ارباب اعضاء ایک مرتبہ اس شخصیت نے کہا ارے اس کے ہاتھ کیسے بلند ہو جس کے ہاتھ اپنے بھائی کی نصرت میں پہلے ہی قلم ہو چکے ہو۔ اے ارباب اعضاء، ہاں عباس نے اپنے آپ کو اپنے بھائی پر قربان کر دیا۔ ارباب اعضاء جب فرات پر غازی کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، سر پر گرز لگا، آواز آقا میرا سلام قبول کیجیے۔ اجرکم اللہ، جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں ارباب اعضاء، خوب گریہ کریں گے۔ اے عزیزو، کربلا میں جو بھی شہید جاتا تھا لاشوں کو لا کر کے گنج شہیدہ میں حسین رکھتے تھے، چہرے کی رونق بڑھتی جا رہی تھی، نور بڑھتا جاتا تھا، لیکن جب بچپن کے حبیب ابن مظاہر کا جنازہ اٹھا کے لائے ہیں تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، لیکن پھر بھی حسین نے صبر کیا۔ اے ارباب اعضاء، لیکن جب 32 سالہ بھائی برابر کا بھائی عباس گھوڑے سے زمین پر آیا، آواز آقا میرا سلام قبول کیے، حسین سے تابع ضبط نہ رہا، ایک آواز بلند کی، کمر پر آگ رکھ کر کے کہتے اے بھائی عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کے۔ آخری جملہ میں نے زحمت ختم کر دی۔ ہاں ارباب اعضاء، حسین آگے بڑھے، ایک مرتبہ ٹھوکر کھائی، زمین پر گرے۔ ارباب اعضاء مقتل نے لکھا حسین جو ٹھوکر لگی کسی ایسی چیز سے ٹھوکر نہیں لگی، بلکہ عباس کا ایک بازو جو زمین پر تھا، ارے عباس کے بازو سے ٹکرائے، زمین پر گرے۔ حسین نے عباس کے بازو کو سنبھالا، پھر آگے بڑھے، پھر دوسرے بازو سے ٹکرائے، پھر زمین پر گرے، اٹھایا دوسرے بازو کو بھی، لاش عباس سے قریب پہنچے، عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور کہنے لگے اے بھیا عباس، اے بھیا، اے میرے بھائی، اگر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ ارباب اعضاء کلیجہ پھٹ جائے غازی نے جو جملہ کہا ہے، کلیجہ پھٹ جائے جو غازی نے جملہ کہا ہے۔ غازی نے کہا اے آقا، جب میں نے دنیا میں سب سے پہلا قدم رکھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی، اب جب دنیا سے جانا چاہتا ہوں آقا خواہش ہے کہ آخری دیدار بھی، آخری مرتبہ بھی آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ حسین نے کہا اے میرے بھائی شوق سے دیدار کرو، کیوں نہیں زیارت کرتے؟ عباس نے کہا اے آقا ارے کیسے زیارت کروں، ایک آنکھ میں خون جمع ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے۔ ارباب اعضاء حسین نے اپنے آبا کے دامن سے عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا، کہا میرے بھائی شوق سے دیدار کرو۔ عباس نے آخری زیارت کی، ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں اے آقا
اے آقا ایک مرتبہ میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی، اگر آپ کی کوئی خواہش ہو تو میں پوری کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے بھیا عباس، ارے بچپن سے لے کر کے آج تک جب سے تم دنیا میں آئے ہو ہمیشہ مجھے آقا کہتے آئے ہو، حسین کی خواہش ہے ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر کے آواز دو۔ عباس نے مدینے کا رخ کیا، اے اماں میں مجبور ہوں، وقت کا امام مجھ سے فریاد کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے کہ میں اسے بھائی کہہ کر آواز دوں۔ عباس نے کہا بھائی، بھائی کا کہنا تھا، غازی کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔